ترجمۃ القرآن 12ویں جماعت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ المنافقون کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ منافقون قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 63ویں سورت ہے۔ اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس میں منافقین کے کردار اور بری صفات کا تذکرہ ہے۔ سورہ منافقون کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک غزوے سے واپسی پر راستے میں قیام کیا، جہاں 2 مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے مدد کے لیے مہاجرین کو اور انصاری نے انصار کو پکارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ سلجھا دیا۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے کہا کہ جب ہم مدینہ منورہ واپس پہنچیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والوں کو نکال دے گا، اور کہنے لگا کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے ارد گرد سے منتشر ہو جائیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ لوگ کہنے لگے کہ زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولا ہے۔ مجھے لوگوں کی باتوں سے بہت تکلیف پہنچی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اذا جاءک المنافقون میں میری تصدیق نازل فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعہ کے دن ان 2 صورتوں سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کی تلاوت کرتے سنا۔ مرکزی موضوع: سورہ منافقین کا مرکزی موضوع منافقین کی عادات، نفاق کے اسباب اور نفاق کی سزا کا بیان ہے۔ بنیادی مضامین: سورہ منافقین کے آغاز میں منافقین کا کردار بیان کرتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور ان جھوٹی قسموں کو انہوں نے اپنے لیے بطور ڈال استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف خود صراط مستقیم سے دور ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ ان کا اس کردار کی وجہ سے ان کا نفاق ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا یہ خوشحال صاحب حیثیت اور فصیح اللسان ہونے کے باوجود بھی کھوکھلی لکڑیوں کی مانند ہیں۔ ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں منافقین کی حد سے بڑھی ہوئی شرارتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لیے دعائے مغفرت سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ منافقین کے آخر میں اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اولاد اور مال کی محبت تمہیں ذکر الہی سے غافل نہ کر دے، کیونکہ ذکر الہی سے غفلت دنیا اور آخرت میں خسارے کا باعث ہے۔ اہل ایمان کو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔